الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم۔ محرم الحرام کا محترم مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے۔ مختلف مکاتب فکر اپنی اپنی سوچ، اپنے دلائل اور اپنے اطراف کے ماحول کے مطابق اس میں رسومات اختیار کرتے ہیں، معمولات اختیار کرتے ہیں۔ تو ہر ایک کو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ چونکہ فی زمانہ ماحول بہت زیادہ تبدیل ہو چکا ہے اور اختلافات نے مسلمانوں کو بہت زیادہ کمزور کر دیا ہے، اور دشمن کی چال بھی یہی ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی بھی چیز لائٹ میں لا کر چاہتا ہے کہ لڑیں لوگ آپس میں اور ہمارے ملک کے حالات خراب ہوں، ہماری طاقت ٹوٹے۔ تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ جو اپنی دلیل کے مطابق کسی چیز پر عمل کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اسے کرنے دیں، تنقید نہ کریں، کسی پر فساد والی کوئی چیز نہ کریں۔ آپ اپنے مسلک کے مطابق، اپنے مکتب فکر کے علماء کی تعلیمات، ان کی ہدایت کے مطابق عمل کریں۔ کوئی دوسرا کیا کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے، اس کو آپ چھوڑ دیں۔ اگر کوئی صحیح کر رہا ہے تو صحیح ہے، اگر فرض کر لیں کہ کوئی غلط کر رہا ہے تو وہ آخرت میں خود اس کا جواب دے۔ ہم جب گرفت کرنے کی طرف جاتے ہیں، تنقیدات کی طرف جاتے ہیں، تو پھر موجودہ دور کے اعتبار سے میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ حالات بہتر نہیں ہوتے، اور جو ایک نچلی سطح پر رہنے والا شخص ہے جو صرف اپنے اطراف کی چند چیزیں دیکھتا ہے، وہ یہ اندازہ نہیں کر پاتا کہ بعض اوقات ایک علاقائی چنگاری کس طریقے سے پوری دنیا کے لیے آگ بن سکتی ہے۔ اس لیے بڑے ہی مختصر اور محتاط الفاظ میں نے آپ کی خدمت میں گزارش کی کہ اپنا مسلک چھوڑے نہیں، کسی کا مسلک چھیڑے نہیں۔ آپ جانیں، آپ سیکھیں کہ آپ کے اہل سنت کے علماء آپ سے کیا کہتے ہیں، کون کون سے معمولات اختیار کرنے چاہیے، اس میں ہماری فیلنگز کیا ہونی چاہیے، ہمارا عمل کیا ہونا چاہیے، کردار کیا ہونا چاہیے۔ جو ہمارے اطراف میں ہو رہا ہے، ہمارے دلائل کے نزدیک کون سا ہم چیز اختیار کر سکتے ہیں اور کون سی نہیں اختیار کر سکتے۔ تو سب سے پہلے اس مہینے کو لے لیتے ہیں کہ یہ محرم الحرام کا مہینہ ویسے ہی بڑا محترم مہینہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کفار بھی، بعض کفار قبیلے بھی اس ماہ کا احترام کیا کرتے تھے اور خراب حرکتوں سے اور ظلم و ستم سے رک جایا کرتے تھے۔ تو ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں خاص طور پر اس محرم اور اس کے ساتھ جو حرام کا لفظ ہے، حرام محترم کے معنی میں، جیسے مسجد الحرام، حرم کی مسجد کو کہتے ہیں، ایک حرام ناجائز کے معنی میں ہوتا ہے، تو یہ حرام محترم کے معنی میں کہ محرم الحرام ہم کہتے ہیں، یعنی محترم مہینہ۔ دوسرے اس مہینے کو نسبت ہے حضرت امام حسین اور دیگر شہدائے کربلا کے ساتھ، اس حوالے سے بھی اس مہینے کو خاص طور پہ جانا جاتا ہے، اور شہزادہ خاندان رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی دردناک شہادت اس مہینے میں بہت زیادہ ڈسکس کی جاتی ہے، اور وجہ یہی ہے کہ ہم ان کی جرأت پر اور حق کے سامنے کھڑے ہونے کے سلسلے میں اپنے دنیاوی نقصان کی پرواہ نہ کرنے پر توجہ کریں اور اپنے طرز عمل کو بہتر کریں۔
کم از کم اتنا کریں کہ خاندان رسول کے لوگوں نے تو اپنی جانیں قربان کی، ہم اللہ کے لیے کم از کم اپنی خواہشات ہی قربان کر دیں۔ جو حرام اور ناجائز خواہشات ہم لیے بیٹھے ہیں، امام حسین سے محبت کا دعویٰ کریں، ان کی شہادت کے واقعات بیان کریں، لیکن اپنے نفس کو اور شیطان کو ذبح کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، اور اپنے حرام خواہشات کو ہم نہ چھوڑیں، تو پھر یہ شہادت کے واقعات بیان کرنا یہ صرف ایک رسم ہے، حقیقتاً اس کی روح حاصل نہیں ہوگی۔ تو ایک تو یہ مہینہ بڑا محترم ہے، اس میں ہمیں طرز عمل کو چینج کرنا چاہیے۔ دوسرا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جیسے شہادت کا عرض کیا، آپ کی شہادت کے واقعات اکثر تاریخی حوالوں سے ہی ہم تک آئے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ احادیث میں آپ کی ظلم کے ساتھ شہادت کا تذکرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کے بچپن میں ہی یہ خبر دے دی تھی کہ اس کو ظالمانہ انداز سے شہید کیا جائے گا، اور ویسے ہی ہوا۔ لیکن جب آپ کے ساتھ یہ واقعات ہوئے اس وقت کوئی حدیثوں میں تو یہ تمام واقعات ذکر نہیں کیے گئے کہ ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا، بلکہ یہ مؤرخین نے ان چیزوں کو جمع کیا ہے، تاریخ لکھنے والوں نے۔ اور مؤرخین واقعات کو جمع کرنے کے سلسلے میں اتنے محتاط نہیں ہوتے جتنی احتیاط کے ساتھ حدیثیں جمع کی گئی ہیں، تاریخ جمع کرنے میں احتیاط نہیں کی گئی۔ اس لیے آپ بہت ساری کتابیں پڑھیں گے، اس میں بہت سارے واقعات ہوں گے، اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ غیر مستند کوئی روایت لیں، یا کوئی ایسا ہی تقریر کرنے والے بعض اوقات جو ہوتے ہیں، بعض اوقات، ہر ایک تو نہیں ہوتا، بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا چٹپٹا بنانے کے لیے واقعات کو ایسا بیان کریں گے جیسے خود میدان کربلا میں موجود تھے۔ امام حسین نے ادھر دیکھا، امام حسین نے ادھر دیکھا، اپنے ہاتھ اٹھا کے اپنی بہوں کو یوں کرا کیا، پھر گھوڑے کو پیچھے کیا، گھوڑے کو آگے۔ بھائی تم تھے وہاں پہ موجود، لیکن وہ ایسا ماحول بناتے ہیں کہ جیسے یہ دیکھ رہے ہیں، تو پھر ان سے حاضرین کو بھی تھوڑا سا لطف حاصل ہوتا ہے۔ تو وہ چٹپٹا یا مسالہ کہہ لیں اس کو، چٹپٹا پن پیدا کرنا، مسالہ ڈالنا، اس سے تقریر تو دلکش ہو جاتی ہے، لیکن ہماری نسلوں تک صحیح واقعہ بعض اوقات یا صحیح تاریخ نہیں پہنچ پاتی، اس میں بعض جھوٹی روایات بھی ہوتی۔ تو روایات جھوٹی ہوگی تو اس سے الزام بھی ایک جھوٹا ہمارے وجود میں آتا ہے۔ تو عوام الناس کو چونکہ پتہ نہیں ہوتا، ہم یوٹیوب پہ جاتے ہیں، ہر ایک کی تقریریں سننا شروع کر دیتے ہیں۔ ایسا نہ کریں۔ مستند جو علماء آپ کو محسوس ہوں کہ ہاں بھئی یہ محتاط علماء ہیں اور احتیاط کے ساتھ چیز بیان کرتے ہیں، ان کو سنیں۔ یا جیسے سوانح کربلا ہے کتاب، وہ لے لیں آپ۔ ایک حضرت نعیم الدین مراد آبادی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھی ہے، یہ آپ لے لیں، اچھی ہے۔ تو اس طرح کی روایات والی کتابیں لیں، اور یا محتاط علماء کے بیانات سنیں، ہر ایک کا نہ سنیں ورنہ غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ چونکہ یہ تاریخی حوالوں سے چیزیں آئی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کے لیے کفر کا حکم نہیں لگایا، فاسق فاجر اس کو ضرور قرار دیا، وہ سب کے نزدیک بالاتفاق فاسق و فاجر تھا، لیکن حکم کفر لگانے میں آپ نے احتیاط کیا، کیونکہ جو واقعات آئے ہیں وہ تاریخی حوالوں سے ہیں اور ان میں رطب و یابس ہو سکتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کفر کا فتویٰ دیتے ہیں اس کے خلاف، اس طرح اور بے شمار ائمہ نے دیا ہے۔ تو چونکہ یہ ایک یوں کہہ لیں کہ اس پہ یزید پر حکم کفر جاری کرنے کے سلسلے میں مختلف فی ایک مسئلہ ہے، مختلف فی جس میں مختلف قسم کی رائے شامل ہو جائیں، تو اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ اس کو آپ بالکل فاسق فاجر تھا، اور اس کے اجازت کے بغیر امام حسین کیسے شہید کر دیے گئے، حاکم تھا وہ، اس نے فوج بھیجی تھی، تو بالکل امام حسین کی شہادت میں اس کا کردار ہے، اور وہ فاسق و فاجر تھا۔ تو لہٰذا اس پہ تو اتفاق ہے، باقی حکم کفر میں ذرا سا محتاط رہیں تو زیادہ بہتر ہے۔ بہرحال اگر کوئی امام حسین کی محبت میں اور امام مالک کے مسلک پہ عمل کرتے ہوئے دیگر ائمہ کے کوئی حکم سخت بھی لگاتا ہے، تو بہرحال بڑے بڑے بزرگان دین نے سخت حکم بھی لگایا ہے۔ تو دوسری چیز جو ہے وہ ان واقعات کو بیان کرنے میں احتیاط، اور مثبت روایات ایسی لینا کہ جس سے
حتی الامکان آپ یہ سمجھیں کہ صحیح چیز سامنے بیان کی گئی ہے اس کو آپ لیں۔ تیسری چیز ہوتی ہے غم۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح بخاری وغیرہ میں فرمان علی شان موجود ہے کہ کوئی بھی عورت کسی کی موت پر 3 دن سے زیادہ سوگ نہ منائے سوائے شوہر کے کہ اس پر وہ 4 ماہ 10 دن سوگ منائے گی۔ اچھا، سوگ کسے کہتے ہیں؟ اظہار غم کو، اظہار غم کو ظاہر کرنا، ورنہ غم تو قلبی کیفیت ہے نا۔ ابھی میری والدہ فوت ہوئی ہیں، مجھے غم ہے، لیکن کیا آپ پہچان سکتے ہیں میرے دل میں غم ہے کہ نہیں؟ نہیں پہچان سکتے نا۔ ہاں، اگر میں وہ پرانے سے کپڑے پہن لوں، کھانا پینا چھوڑ دوں، بستر پہ لیٹ جاؤں، لوگوں سے ملوں نہیں، تو آپ کہیں گے کہ بھئی اس کے اوپر غم طاری ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب آپ دیکھ کر اندازہ کر سکتے ہیں یہ ہے اختیار غم یا اظہار غم۔ تو غم کے سلسلے میں 2 چیزیں یاد رکھیں، ایک احساس اور ایک اظہار، 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ضابطہ بیان فرمایا، بظاہر وہ ایک بیوی کے لیے ہے، لیکن یہ پوری امت کے لیے عام ہے کہ ہمارے نزدیک، اہل سنت کے نزدیک، کسی کی وفات پر 3 دن کے بعد اظہار غم منع ہوتا ہے، اظہار غم منع ہوتا ہے۔ ہاں، شوہر کی وفات پر بیوی 4 ماہ 10 دن تک اظہار غم کرے گی، لیکن احساس غم سے سرکار نے منع نہیں فرمایا۔ احساس غم کہ جیسے کوئی آپ کا نقصان ہوا ہے، وہ بار بار یاد آ رہا ہے اور اس سے آپ کی قلب غمگین ہو جاتا ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں، آپ اس کیفیت کو محسوس کرتے ہیں، یہ ایک طریقے سے غیر اختیاری عمل ہے۔ قلبی کیفیات اکثر ہمارے قابو میں تو نہیں ہوتی نا۔ آپ کسی آدمی کا کوئی دردناک انجام سنتے ہیں، کسی نے بتایا بیچارے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ایسا ویسا، اور وہ رونے لگا تو آپ بھی رونے لگ جاتے ہیں بعض اوقات۔ آپ اس کیفیت کو روک نہیں پاتے، اپنی بدلتی ہوئی کیفیات کو، کیونکہ ہمارے قدرت و اختیار میں نہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے سلسلے میں ہمارے علماء اہل سنت کی تعلیم یہ ہے کہ احساس غم میں کوئی حرج نہیں ہے، اظہار غم نہ کیا جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اور یہ میں پہلے جملہ کہہ چکا ہوں، اگر کوئی اپنے دلائل کے سلسلے میں کسی چیز پر عامل ہے تو آپ اس پر تنقید نہیں کریں گے، اس کے اپنے دلائل ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنے ایک چیز کو بہتر سمجھتا ہے، وہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اہل سنت کو کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے سلسلے میں اظہار غم کی صورت کیا ہوگی کہ آپ یہ کہیں کہ جی ہم 10 دن تک جو ہیں وہ گھر میں جھاڑو نہ دیں، پرانے کپڑے پہنیں، بالکل کھانا پیٹ بھر کے نہ کھائیں، مسکرا کے ایک دوسرے سے بالکل نہ ملیں، یہ اظہار غم کی صورتیں ہوں گی، اور یہ شرعاً اختیار کرنا نبی کریم نے منع فرمایا۔ ہاں، احساس غم جو ہے یہ اپنائیت، پیار، محبت اور نسبت صحیح ہونے کی دلیل ہوتا ہے۔ آپ کے والد صاحب فوت ہو جائیں اور آپ پیٹ بھر کے کھانا کھا رہے ہیں اور ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، ٹھٹے لگا رہے ہیں، اور کوئی کہے گا تم ایسا کر رہا ہو اور آپ میں تجھے نہیں پتا میرے دل میں کتنا غم ہے، تو کوئی یقین کرے گا آپ کا؟ بولیں۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے، اور کیا یہ اچھی چیز ہوگی؟ نہیں۔ جس سے نسبت ہوتی ہے، جس سے لگاؤ ہوتا ہے، اگر اس کو تکلیف بھی پہنچے تو ہمیں تکلیف ہونی چاہیے۔ یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنوں کی صفات بیان فرمائی کہ تمام مومن آپس میں ایک جسم کی مانند ہیں، اور جسم کے اگر کسی ایک حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم تکلیف محسوس کرتا ہے۔ یہ تو تمام مومنین، اجنبی مومن کے بارے میں فرمائے، مثلا آپ کا پڑوسی اگر درد میں ہے تو آپ کو درد محسوس ہونا چاہیے۔ ایک اجنبی مسلمان روڈ پہ پڑا ہوا ہے، اس کو تکلیف ہے تو ہمیں درد محسوس ہونا چاہیے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ چاہے جائے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معاملہ ہو یا آپ کے جگر کے ٹکڑوں کا معاملہ ہو، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت جن کو سرکار نے چوما ہے، سینے سے لگایا ہے، اور حسنین کریمین کے بارے میں ہی منقول ہے کہ ان کو کندھے پہ اٹھایا ہے سرکار نے، سجدے ان کے لیے طویل کر دیے، کیونکہ حجرہ 7 تھا حضرت علی کا، بچے چلتے ہوئے ہاتھ پاؤں کے بل، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ مسجد میں آ جاتا تھا بچہ، اور سرکار سجدے میں ہوتے تھے اور وہ آپ کے گردن پر سوار ہو جاتے تھے، کیونکہ نانا جان کھلاتے تھے، اور جب کوئی اس طرح کھلاتا ہے تو بچوں کو عادت ہوتی ہے۔
ہم میں سے بعض تو بچہ قریب آئے اور اس طرح حرکت کرے تو تھپڑ مار دیتے ہیں اس کو پھچڑ، تو بچہ ڈر جاتا ہے بیچارہ، زیادہ فری نہیں ہوتا۔ لیکن جس سے فری ہو جائے تو بچہ تو پھر اس کو پکڑ لیتا ہے، اس کے بال نوچ لیتا ہے، اس کے اوپر لوٹتا ہے، سب کچھ۔ اس کا مطلب ہے بچوں کا آ کے سرکار کی گردن پر سوار ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ معمول سرکار ہی یہ ہے، اپنے نواسوں کو کھلاتے ہیں، پیار کرتے ہیں، انہیں قریب کرتے ہیں، اپنے اوپر سوار کر لیتے ہیں۔ تو بچوں کو عادت قائم تھی، وہ نماز میں آگے سرکار کی گردن پر سوار ہو جاتے تھے، اور سرکار ان کے لیے اپنے سجدوں کو طویل کر دیا کرتے تھے۔ بعد میں جب صحابہ کرام پوچھتے یا رسول اللہ کیا حالت سجدہ میں کوئی وحی نازل ہوئی تھی اتنا طویل ہو گیا، تو سرکار فرماتے ہمارا بیٹا ہمارے اوپر سوار ہو گیا۔ ان کو بیٹا کہا کرتے تھے، کیونکہ یہ خاصہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہر مرد کی نسل بیٹوں سے چلتی ہے، اور میرے آقا کی نسل بیٹی سے چلی ہے، اس لیے سرکار ان کو بیٹے فرمایا کرتے تھے۔ تو اتنے جس سے سرکار پیار کریں، انہیں سونگھیں، انہیں چومیں، انہیں سینے سے لگائیں، ان کے غم پر پریشان ہو جائیں، سرکار بے چین ہو جائیں۔ اور پھر ایسا شخص جو ہے وہ طبعی لحاظ سے اگر فوت ہو، طبعی لحاظ پھر بھی غم ہوتا ہے۔ اگر آپ کے والد کا انتقال بستر پر ہو، زیادہ بیمار بھی نہ ہو، جدائی کا غم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ دوست فوت ہو جائے بیچارہ، کوئی اگر کسی کی زوجہ محبت ہو تو زوجہ فوت ہو جائے، شوہر فوت ہو جائے، غم محسوس ہوتا ہے، چاہے کوئی خطرناک طریقے سے نہ ہو۔ لیکن اگر بہت ہی خطرناک طریقے سے ہو تو پھر زیادہ غم محسوس ہوگا۔ سمجھانا یہ مقصد ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے خاندان والوں کی جس طریقے سے شہادت ہوئی ہے، کہ حضرت علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے سے گود میں ہیں، اور پیاس کی وجہ سے زبان باہر نکل رہی ہے، اور جب اس بچے کو دکھا کر کہا گیا کہ کم از کم اس کو پانی پینے دیا جائے، تو ایک ظالم نے ایسا تیر مارا کہ سیدھا گردن میں آ کے لگا، اور بچے کے منہ سے بلڈ باہر آیا۔ آپ بتائیں کتنے ظالمانہ انداز سے یہ معاملہ ہوا، اور کون؟ آل رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن میں خون ہے، خون کے اثرات ہیں، ان کے ساتھ یہ معاملات۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید، اتنے تیر مارے گئے، نیزے مارے گئے، تلواریں ماری گئیں، اور آپ کے جسد اقدس کو ایک روایت کے مطابق گھوڑوں کی ٹاپوں کے تلے روندا گیا، اور آپ کے سر اقدس کو جسم سے جدا کیا گیا، اور اس کو نیزے پہ بلند کیا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ نیزے پر بھی آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے اور آپ قرآن کی تلاوت فرما رہے تھے، یہ کرامت دیکھی ہے لوگوں نے۔ لیکن یہ کتنی ظالمانہ شہادت ہے، آپ اس واقعے کو پڑھیں تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئیں گے۔ اب اس طرح کی کوئی چیز اگر سامنے آتی ہے، کوئی واقعہ بیان ہوا اور ہم رو پڑے، احساس غم ہوا، اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ یہ ایمان کی علامت ہوگی۔ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نسلوں سے محبت کو ایمان کی علامت قرار دیا۔ ان سے مومنی محبت رکھے گا اور ان سے منافقی بغض رکھے گا، یہ روایات موجود ہیں۔ اور قریبی جب کچھ ایسا ہوتا ہے تو غم تو محسوس ہوتا ہے نا۔ والد صاحب رخصت ہو گئے، سال پورا ہوتا ہے، برسی مناتے ہیں، رو پڑتا ہے آدمی، جو جتنا کلوز ہوتا ہے اس کو اتنے غم محسوس ہوتا ہے۔ احساس غم میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی واقعہ بیان ہو رہا ہے، کوئی آپ نے محفل رکھی، اس میں فضائل و کمالات صحابہ بھی ہیں، امام حسین کے فضائل، کربلا کے فلسفہ بھی بیان ہو رہا ہے، شہادت کے واقعات، اور آپ اس کو سن کر یا کسی مقرر کے انداز بیان کو سن کر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایمان کی علامت ہوگی کہ آپ کو نبی سے محبت ہے، تبھی تو نواسے رسول کے معاملے میں ایسا ہوا۔ لیکن اظہار غم کے سلسلے میں تھوڑی سی احتیاط فرمائیں، کیونکہ اہل سنت کے نزدیک اظہار غم جائز نہیں۔ لیکن پھر اعادہ کر دیتا ہوں، دہرا دیتا ہوں بات کا، کہ اگر کوئی اپنے دلائل کی روشنی میں کچھ کر رہا ہے، ہمیں کسی پر تنقید نہیں کرنی ہے، وہ ان کے نزدیک ٹھیک ہے، ہمیں اس پہ تنقید نہیں کرنا۔ ہمیں کیا کرنا ہے وہ میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں۔ اگلی چیز ہوتی ہے ایصال ثواب کا اہتمام کرنا۔ ایصال ثواب، ثواب کہتے ہیں کسی بھی نیک عمل پر مرتب ہونے والے اخروی انعام کو۔ وہ کسی بھی شکل میں ہو سکتا ہے، جنت میں آپ کو محلات ملیں گے، یہ بھی ثواب ہے، کیونکہ یہ آپ کے نیک عمل کے جواب میں آپ کو دیا جائے گا۔ تو ثواب کا مطلب ہوتا ہے بدلہ، اجر، جو آپ کو آخرت میں ملنے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں تو ثواب جو ہے وہ ایک ایسا نور سا ہوتا ہے آ کے یہاں بیٹھ جائے گا، بھی ثواب مل گیا۔
ثواب کا مطلب بدلہ. ایصال ثواب، ایصال کہتے ہیں بھیجنے کو، ثواب کا بھیجنا، ایصال ثواب. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ محل بھیج رہے ہیں اور یہ، بلکہ ایصال ثواب کا مفہوم یہ ہے کہ آپ ایک نیک عمل کرتے ہیں اور گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ مجھے دے گا، تو اللہ تعالیٰ فلاں کو بھی اس بدلے میں شریک کر دے. یہ ہے. آپ نے نماز پڑھی، آپ نے دعا کی اللہ تعالیٰ اس کا ثواب میری والدہ کو بھی پہنچا دے، تو کیا مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو بدلہ مجھے ملنے والا ہے اس میں میری والدہ کا حصہ بھی مقرر کر دے. بعض لوگ ایصال ثواب کو اسی لیے انکار کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نماز آپ نے پڑھی، بدلہ دوسرا کیسے لے سکتا ہے؟ اور ہم جواب میں کہتے ہیں جب اللہ دینا چاہے تو آپ کون ہوتے ہیں روکنے والے؟ آپ کے نبی نے یہ تصور دیا، اگر سرکار نہ دیتے تصور تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں تھا. بھائی دعا لگتی ہے نہیں لگتی کسی کو؟ دعا کی ہے نا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تو قیامت تک کے مومنین مومنات کے لیے ہے، یعنی جو پردہ فرما گئے ان کے لیے بھی ہے، جو دنیا میں موجود ہے ان کے لیے بھی آپ کی دعا، اور جو آخرت میں آئیں گے ان کے لیے بھی. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. قیامت تک جتنے مومن آئے سب کے لیے دعا فرمائی. اب دعا وہ میرا عمل ہے نا، یا ابراہیم علیہ السلام کا عمل ہے، لیکن قیامت تک کے لوگوں کو نفع پہنچ رہا نہیں پہنچ رہا. اس سے ایک اصل کلی تو یہ حاصل ہو گئی کہ عمل آپ کریں اور نفع دوسرے کو بھی پہنچے. یہ تصور کون دے رہا ہے؟ یہ شریعت دے رہی ہے. پہلی بات تو یہ کہنا کہ جی اپنے عمل کا ثواب تو ہمیں ملے گا، دوسرے کو کیسے مل سکتا ہے، فائدہ کیسے پہنچ سکتا ہے، عمل ہمارا اسے کیسے فائدہ پہنچے گا؟ تو دعا بھی تو آپ کا عمل ہے، اس کا فائدہ پہنچ رہا ہے. ایک تو یہ تصور شریعت نے دے دیا. اب آ جائیں نفس ایصال ثواب پر، تو بارہا یہ حدیثیں موجود ہیں. کئی صحابہ آئے، جیسے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، تو میں کون سا ان کے لیے ایسے عمل کروں کہ ان کو ثواب ملتا رہے؟ تو سرکار نے فرمایا پانی. تو آپ نے ایک کنواں کھدوایا اور اس پہ ایک تختی باقاعدہ لگوائی، لِأُمِّ سعد، سعد کی ماں کے لیے. اور نیت یا کیا تھی کہ لوگ پانی پئیں گے، اس کا جو اجر ملے گا اس میں میری والدہ بھی شریک ہو جائیں، ان کو بھی اجر ملے، ثواب جاریہ. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمل کیا تھا حضرت سعد نے، کنواں آپ نے کھدوایا، پانی پئیں گے دوسرے لوگ، ثواب والدہ کو مل رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا خود آپ کے نبی نے تصور دیا کہ بعض اوقات عمل ایک کرے گا اور اس کے اجر و ثواب میں دوسرا بھی شریک ہوگا، جبکہ وہ اس کو شریک کرنے کا قصد و ارادہ کر لے. اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے معلوم ہوا کہ قیامت تک کے لوگوں کو آپ نفع پہنچا سکتے ہیں. تو علماء نے نتیجہ نکال کر پھر یہ بتایا. علماء اہل سنت واضح طور پر جیسے علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو دنیا سے گزر گئے ان کے لیے بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے، جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی ہو سکتا ہے، اور جو بھی دنیا میں آئے نہیں ان کے لیے بھی ہو سکتا ہے. اس لیے بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کچھ ایصال ثواب کرنے لگیں اس طرح دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے میں اس عمل کا ثواب، پہلے تو قبولیت کی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرما لے، قبول کے بعد ہی ثواب ملے گا نا، ورنہ کیسے؟ تو پہلے یہ دعا کر لیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتا ہوں. سب سے پہلے اپنے آقا کو پیش کریں، اور پھر آپ کے وسیلہ جلیلہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے پردہ فرما چکے، جو دنیا میں موجود ہیں اور جو قیامت تک آنے والے ہیں، سب کو اس کا ثواب ایصال فرما دے. علماء فرماتے ہیں، اعلیٰ حضرت خود فرماتے ہیں فتاوی رضویہ میں، سب کو ثواب پہنچے گا. اور اس طرح نہیں ہوگا کہ ثواب تقسیم ہو کر پہنچے، بلکہ سب کو پورا پورا پہنچے گا، اور اس ثواب کو ایصال کرنے والے کو ان کی تعداد کے برابر ثواب ملے گا. پھر وضاحت فرمائے کہ اگر ایک قرآن 10 کو بخشا تو ایسا نہیں ہے کہ وہ سپارے ہو کے بخشے چلا جائے، 3 سپارے ہی چلے گئے، سب کو 30 سپارے پورے ہو گئے. فرمایا نہیں، سب کو پورے قرآن کا ثواب ملے گا، اور اس ایصال ثواب کرنے والے کو کتنا؟ 10 قرآن کا ثواب ملے گا. تو جتنوں کو، پھر ہم کرتے ہیں بخل، ہمارے گھروں میں دیکھیے کس کی نیاز ہے؟ نانی کی. تو نانی کے علاوہ کسی کا نام نہیں لیں گے، بولیں گے نہیں شاید کسی اور کو آدھا ٹکڑا پہنچ جائے گا، تو نانی کہے گی ادھورا بیچ دیا، محل کے کمرہ ادھر چلا گیا، باقی دالان میرے پاس. وہ یوں سمجھتے ہیں. ارے بھائی بخل کیوں کرتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اتنی بڑی ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ یوں کر دیں، جیسے میں نے دعا کی کہ سرکار کی بارگاہ میں، پھر آپ کے وسیلے سے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے پردہ فرما چکے، دنیا میں موجود ہیں، قیامت تک آئیں گے،
ان سب کے نام اعمال میں منتقل فرما دے، اور خاص طور پر میری دادی کو ثواب پہنچا دے۔ یہ آپ کر لیں جن کے لیے آپ ایصال ثواب کا اہتمام کر رہے ہیں۔ تو اس مہینے میں شہدائے کربلا کے لیے خصوصی طور پر نیاز کا اہتمام کرنا یہ بہت اچھا ہے۔ اب نیاز کیا ہے اس کو سمجھ لیں۔ ایک لفظ آپ نے فاتحہ سنا ہوگا، ایک نظر و نیاز سنا ہوگا۔ پہلے زمانے میں ادباً جب کسی بڑے کو کوئی تحفہ وغیرہ پیش کرتے تھے نا تو کہتے تھے یہ نظر ہے، یہ آپ کی بارگاہ میں نیاز ہے۔ تو اس لیے اب اس میں بھی یہ فرق ہو جاتا ہے، یہ دونوں کے اندر فرق کرتے ہیں۔ عام آدمی کو ثواب ایصال کریں تو اسے کہتے ہیں یہ فاتحہ خوانی ہو رہی ہے، اور جب ہم کسی بڑی ہستی کے لیے کرتے ہیں تو اس کو نظر اور نیاز سے تعبیر کرتے ہیں کہ بھی یہ بڑوں کے لیے کر رہے ہیں تو ان کا ثواب ان تک پہنچے گا، تو گویا کہ نظر پہنچ رہی ہے، نیاز پہنچ رہی ہے، ادباً کہہ دیتے ہیں، ورنہ یہ فاتحہ نظر نیاز ایک ہی چیز ہے۔ اب یہ نظر نیاز کی حقیقت کیا ہے یہ سمجھیں۔ کچھ بھی آپ نیک عمل کریں، خصوصاً کھانا وغیرہ ہوتا ہے جیسے، یہ صرف اللہ کے لیے پکایا جائے گا، اللہ کے لیے کھلایا جائے گا، اس کا ثواب صرف اللہ تبارک و تعالی دے گا۔ اس کھانے سے صرف اللہ کے قرب کا ارادہ ہوگا، اللہ ہمیں اپنے قریب کرے، اللہ ہمارے درجات بلند کرے۔ بس ایک چیز علیحدہ ہوگی کہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچ جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اجر و ثواب سے بے نیاز ہے۔ یہ تو نہیں کہہ سکتے اللہ تعالیٰ اس نیاز کا ثواب تیری بارگاہ میں پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو غیر محتاج ہے، وہ ثواب کا اہل نہیں ہے، اہل تو بندے ہیں نا، کیونکہ وہ غیر محتاج ہے، ہمیں محتاج۔ تو یوں نیاز اصل میں کیا ہوتی ہے؟ بعض لوگ غلط فہمی کے شکار ہو جاتے ہیں کہ شاید یہ غیر اللہ کے لیے کھانا بنا رہے ہیں، غیر اللہ کا قرب حاصل کرنا مقصود ہے، شاید یہ ارادہ ہے کہ یہ غوث پاک ثواب دیں گے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ثواب دیں گے۔ بھائی ایسا نہیں ہے، کھانا اللہ کے لیے پکایا جائے گا، ثواب کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ، درجات کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ۔ کس کے قریب نزدیک اور کس کا قرب مقصود ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ صرف ارادہ یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو ثواب ملے وہ فلاں بزرگ کو بھی پہنچ جائے۔ جیسے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی والدہ کی طرف منسوب کیا اس ثواب جاریہ کو، لی ام سعد، سعد کی ماں کے لیے۔ ایسے اگر کھانا اللہ، اچھا یہ بتائیے حضرت سعد نے ماں کے لیے کنواں کھدوایا تھا کہ اللہ کے لیے؟ صحیح بتائیں، کیا کہتے ہیں آپ؟ بھائی اللہ کے لیے تھا نا، کنواں تو اللہ کے لیے تھا، نیک عمل تو اللہ کے لیے کیا تھا، لیکن ارادہ کیا تھا؟ ثواب میری والدہ کو پہنچ جائے۔ لیکن آپ نے کنویں پہ کیا لکھوایا؟ للہ تعالی، اللہ کے لیے نہیں، کیا لکھوایا؟ لام سعد، سعد کی ماں کے لیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کے ذہن میں ہے کہ میں اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں لیکن کس کو ایصال ثواب کر رہے ہیں یہ سامنے رکھتے ہوئے اس چیز کو منسوب اس کی طرف کر دیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں، صحابی کا عمل ثابت ہے۔ بھئی آپ ولیمہ کرتے نہیں کرتے؟ کہتے کیا کہتے ہیں؟ کس کا ولیمہ ہے؟ فلاں کا۔ حالانکہ ولیمہ سنت کریمہ ہے نا، تو جو سنت کی نیت نہ کرے تو ثواب سے شاید محروم رہے گا، لیکن جو سنت کی نیت سے کرے تو سنت پوری کرتے ہیں کس کے لیے؟ اللہ کے لیے کر رہے ہیں نا۔ حقیقتاً تو یہ ولیمے کا اہتمام کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے، لیکن چونکہ یہ کسی کا ہوتا ہے ہم اس کی طرف منسوب کر دیتے ہیں یہ فلاں کا ولیمہ ہے۔ آپ سے لوگ پوچھتے ہیں 7 قربانیوں میں حصہ، بھائی یہ قربانی کس کے لیے ہے؟ آپ کہتے ہیں ابا کی طرف سے ہے، امی کی طرف سے۔ یہ کیوں نہیں کہتے اللہ کی طرف سے ہے؟ حصے مختص کرتے نہیں کرتے؟ بتائیں اس سے کوئی شرک کا تصور پیدا ہوگا؟ نہیں۔ اگر کوئی یہ کہے آپ نے کہا جی یہ ایک حصہ والد کا دوسرا والدہ کا، وہ کہے گا والد کا کہ اللہ کے لیے کیا ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ او بھائی کیا تو اللہ کے لیے، لیکن چونکہ ان کی طرف سے کر رہا ہوں، منسوب ان کی طرف کیا ہے، منسوب کرنے سے کون سا شرک کا تصور پیدا ہو گیا؟ یہی نظر و نیاز کے اندر غلط فہمی ہے کہ اگر غوث پاک کی نیاز ہے، خواجہ صاحب کی نیاز ہے، داتا صاحب کی نیاز ہے، یا آپ کسی بزرگ کے لیے اپنے گھر میں اپنے بڑوں کے لیے فاتحہ کر رہے ہیں، ان کی نیاز بنا رہے ہیں، تو یہ اللہ کے لیے ہے، لیکن چونکہ ان کے لیے ہوتی ہے تو منسوب ان کی طرف کر دیتے ہیں یہ غوث پاک کی نیاز ہے، سمجھانے کے لیے۔ تو امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے کہ صرف نسبت قائم کرنے سے شرک کا تصور پیدا نہیں ہوتا، غلط عقیدے سے پیدا ہوگا۔ اور نظر و نیاز میں عقیدہ ہمارا غلط نہیں ہے، نظر نیاز باعث بلندی درجات ہے، اس سے آپ کے مردوں کو جو دنیا سے خاص طور پہ مرحومین تشریف لے گئے ان کو بہت فائدہ ہوتا ہے، ان کی قبروں میں نور داخل ہوتا ہے،
ایک روایت کے مطابق تو فرشتے تھالوں کے اندر آپ کے عمل کو لے کے جاتے ہیں اور ثواب کو گویا کہ ظاہر کرتے ہیں ایک طریقے سے کہ یہ فلاں کا بھیجا ہوا ثواب ہے جو آپ تک پہنچا ہے. یعنی معنوی اعتبار سے نا ثواب تو بدلے کو کہتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو کہا وہ مردہ خوش ہوتا ہے اس سے، اور روایت میں ہے کہ وہ خوش ہوتا ہے اور برابر والے وہ لوگ کہ جن تک وہ کوئی کسی نے ثواب وغیرہ ایصال نہیں کیا ہوتا وہ اپنی محرومی پر رنجیدہ ہوتے ہیں. اس لیے آپ میں جتنے بیٹھے ہیں نا جو اپنے پرانے لوگوں کو بھول چکے ہیں، جو فوت ہو گئے ہیں، اور کبھی آپ ہاتھ اٹھا کر دو لفظ ان کے لیے نہیں کہتے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے، مغفرت، تو خدا را یہ کریں آپ، اس سے ان کو سکون ملتا ہے. ورنہ دوسروں جو پڑوسی ان کے ہوں گے ان کو اگر کوئی ایصال ثواب کر رہا ہے تو وہ خوش ہو رہے ہوں گے، ان کے لیے دعائیں کر رہا ہے تو وہ خوش ہو رہے ہوں گے، اور آپ کے رشتہ دار غمگین ہوں گے. تو یہ دو جملے کہنے میں کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں نے جو بھی نیک عمل کیا، ہر روزانہ رات کو دعا مانگے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اس کا ثواب سرکار کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، قبول فرما. آپ کے وسیلے سے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے مسلمان دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، دنیا میں موجود ہے، قیامت تک آئیں گے، سب کو اس کا ثواب ایصال کرتا ہوں. اور خاص طور پر میرے وہ مسلمان رشتہ دار جو دنیا سے پردہ فرما چکے ان سب کو ایصال کرتا ہوں، قبول فرما لے. مسلمان کا میں نے قید اس لیے لگائی، یہ محتاط لفظ بس میں عرض کر رہا ہوں کہ جہالت اتنی زیادہ عام ہے، کچھ پتہ نہیں کہ کسی نے کوئی کلمہ کفر کہہ دیا ہو، کچھ پتہ نہیں کیا غلط عقیدہ لے کے چلا گیا ہو، کیونکہ ہمارے ہاں تعلیم تو ہے ہی نہیں، ہمارے گھروں میں عقیدہ تو دلائل کے ساتھ سکھایا ہی نہیں جاتا. آپ سب اپنا اپنا احتساب کر لیں، اپنے والدین سے جا کے پوچھ لیں دلائل جو کچھ آپ کر رہے ہیں، وہ جواب دے دے میرا نام بدل دیجیے گا. ہم نے تو عقیدہ صحیح طرح پڑھا نہیں ہے، سمجھا نہیں ہے، ہم نے معمولات کو اپنے اوپر مسلط کیا ہے، اسی لیے ہمیں نہیں پتہ ہوتا ان میں جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، اور کس کی کیا توضیح، کیا تشریح ہے، کب یہ بنا، کب ایجاد ہوا، اس کے پیچھے دلیل کیا ہے. اس میں خرافات تو شامل نہیں ہو گئی، ہمیں نہیں پتہ ہوتا، خاندان میں ہو رہا ہے کرتے جاؤ. اس لیے اللہ نہ کرے کوئی اگر رشتہ دار ایسا ہے جس کا ایمان ضائع ہو گیا، چلا گیا، تو اس کے لیے پھر دعا تو ہونی نہیں چاہیے. لیکن چونکہ ہمیں نہیں پتہ، اس لیے اگر آپ مسلمان کی قید نہ لگائیں، بس یہ کہہ دیں میرے سارے رشتہ دار جو فوت ہو گئے ان کو ثواب پہنچ جائے، تب بھی آپ کی گرفت نہیں ہوگی. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کی گرفت ہے آپ کافر ہو جائیں، لیکن محتاط کیا ہے کہ آپ یہ کہیں جتنے مسلمان رشتہ دار میرے دنیا سے رخصت ہو گئے ان سب کو ثواب پہنچ جائے، پہنچے گا، اور وہ بڑے خوش ہوں گے. آپ کے چرچے ہوں گے مردوں کے درمیان، آپ کو پتہ ہے، وہ کہیں گے بھائی مبارک ہو، ہمارا ہمیں بھی مل گیا. طفیل صاحب نے جمعے کی نماز کے بعد ہمارا نام لے کر ہمیں دعا کی ہے، ان کے درجے بلند ہوتے ہیں. جیسے یہ روایت آپ کو سنائی تھی، ایک شخص کا مرنے کے بعد درجہ بلند ہوا تو اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، رب کریم میں تو فوت ہو گیا ہوں، میرا عمل منقطع ہو گیا ہے، تو یہ درجات کی بلندی کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو جواب دلوایا، فرشتے اس سے مکالمہ ہوتا ہے، اصل میں یہ فرشتوں سے ہوتا ہے، ڈائریکٹ کو اللہ سے تو بات نہیں کرتا نا، لیکن وہ چونکہ اللہ کا پیغام فرشتہ سناتا ہے تو حدیثوں میں یوں آ جاتا ہے اللہ نے جواب دیا. ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جواب دیا کہ یہ تیری نیک اولاد نے ابھی تیرے لیے دعائے بخشش و مغفرت کی ہے، یہ اس کی برکت ہے. تو اب خلاصہ کلام کیا ہوا کہ جو نظر نیاز کی جاتی ہے، جو فاتحہ وغیرہ آپ پڑھتے ہیں، کھانا بناتے ہیں، یہ یا جیسے 9 محرم کو یہ کھچڑا بنتا ہے ہمارے یہاں، اچھا اس کا بڑا اہتمام کریں گے، کوئی نماز نہیں پڑھے گا، کوئی روزہ نہیں رکھے گا، جمعہ تک نہیں پڑھیں گے، لیکن وہ نوجوان سگریٹیں پی کے اور بعض اوقات سائیڈ میں بیٹھ کے کوئی تاشی گڈی بھی لے کے دیکھی ہے میں نے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کھچڑے میں گھوٹا لگا رہے ہیں، جیسے ہر گھوٹے پہ درجے بلند ہوں گے، ہر گھوٹے کے اوپر جو ہے وہ بزرگوں کی شفاعت حاصل ہوگی. اور کچھ کرے نہ کرے سارے یہ جمعہ پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ انہیں بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ شارٹ کٹ کیا ہوتا ہے، دیگوں میں یہ ڈنڈا چلا کر اور ہم تو سیدھے جنت میں پہنچ جائیں گے. وہ سمجھتے ہیں شاید یہ کام کر کے ہمارے بڑے درجے بلند ہو گئے، ہم سیدھے جنت میں چلے جائیں گے. یہ بھی غلط فہمی ہے. نیاز بنانا منع نہیں ہے، آپ بنائیں، بالکل کھچڑا بنائیں، چاہے چلے کھچڑا کی کوئی بھی روایت ہو پیچھے کیوں کھچڑا بنتا ہے کیوں نہیں، یہ بھی نہیں پتہ ہوگا آپ سب کو کہ کھچڑا ہی کیوں بناتے ہیں. بریانی کیوں نہیں بنا لیتے ساری رات میں بیٹھ کر، کھچڑا ہی کیوں بنتا ہے. ہماری جانے بلا، بس ہم تو گھوٹے لگائیں گے. چلو بھائی لگاؤ، لیکن اچھی نیت کے ساتھ لگاؤ. تو یہ منع نہیں ہے. نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے. اور ثواب بھی کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ.
اور ہماری نیت کو امام حسین یا شہدائے کربلا کا قرب حاصل کرنے کی نہ ہو کہ ہم یہ پکائیں گے تو وہ ہمیں اپنے قریب کر لیں گے، بلکہ اللہ کے قرب کی نیت بس یہ کریں اللہ تعالیٰ تیرے لیے جو کھانا بنایا اس کا ثواب فلاں بزرگ کو پہنچائے۔ تو اس مہینے میں ایصال ثواب کا خصوصی طور پر اہتمام کریں۔ اپنے گھر میں آپ کوئی اگر فضائل و مناقب کی کوئی مجلس رکھنا چاہیں ضرور رکھیے، امام حسین کے فضائل بیان کریں، اس میں خلفائے راشدین کے فضائل بیان کریں، صحابہ کرام کے فضائل بیان کریں، اگر آپ چاہیں تو شہادت کے واقعات بیان کریں، لیکن صحیح روایات کے ساتھ، مستند روایات کے ساتھ۔ اس میں اگر فرض کر لیں کوئی آپ کو غم محسوس ہوتا ہے تو میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ غم محسوس ہونا برا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بھی قصد و ارادہ نہ ہو کہ جی ہم غم منانے کے لیے یہاں پر بیٹھے ہیں، یہ بھی اظہار غم کے اندر ہی آتا ہے، وہ میں نے آپ کو پہلے ہی سمجھا دیا۔ ہاں آپ ویسے واقعات بیان کریں کہ یہ واقعات اب چھپائے نہیں جا سکتے، انہیں ختم نہیں کیا جا سکتا۔ اس طرح کی چیزوں کو اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو بندے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ زندہ رکھتا ہے۔ لاکھوں لوگ مرے، لاکھوں لوگ شہید ہوئے، یہ ہر ایک کی شہادت ایسے بیان ہوتی ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے لوگوں کے دل کے اندر نرمی پیدا کرتا ہے، ارادے پیدا کرتا ہے، لوگ اس میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ اب یہ واقعات تو بیان ہوتے ہی رہیں گے، کیا یہ صحیح نہیں ہے کہ مستند روایات کے ساتھ ہوں، صحیح روایات کے ساتھ ہوں، اور ہماری نسلوں کو پتہ چلے کہ تاریخ میں کیا ہوا تھا؟ جو قوم تاریخ سے اپنا رشتہ منقطع کر دیتی ہے وہ یاد رکھیں بہت ساری چیزوں میں ناقص اور نامکمل رہ جاتی ہے، کیونکہ اگر ہماری تاریخ میں کچھ تلخ چیزیں ہیں کہ آپ ان کو بیان کریں یا سنیں تو ذرا تکلیف ہو جائے، شاید کوئی ایسے واقعات بھی ہو سکتے ہیں جیسے مسلمانوں کا آپس میں لڑنا، جو بادشاہت کا دور گزرا، بہت سے لوگوں نے ایک دوسرے پہ چڑھائی کی، مرے، ایک دوسرے کو مارا بادشاہت کے دور میں، تو وہ دکھ پیدا ہوتا ہے۔ لیکن اس طرح کے جو واقعات ہیں جو ایک مثبت پیغام لے کر آتے ہیں، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمیں کس کے ساتھ محبت رکھنی چاہیے اور کس کے ساتھ بغض رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کا تعلق ایمان اور نفاق کے ساتھ ہوتا ہے، اور اسی طرح جذبہ حاصل ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا، آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت تک جاری رہے گا۔ اور وہ کیوں جاری رہے گا؟ کیونکہ دجال نے آنا ہے، یاجوج ماجوج نے نکلنا ہے۔ یاجوج ماجوج جب نکلیں گے وہ دنیا کے اندر ہے، پوشیدہ جگہ پر پل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، ان کی نسلیں بڑھ رہی ہیں لاکھوں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد۔ اور آپ کو حیرت ہوگی کہ دیکھیں بڑی حیرت انگیز چیز ہے، اللہ نے ان کو مخفی رکھا ہوا ہے، ابھی نہیں ظاہر ہو رہے۔ قیامت کے قریب جب بالکل پہنچیں گے، جب اللہ چاہے گا دیواریں توڑ کر باہر نکلیں گے، اور ایسے نکلیں گے قرآن کہتا ہے جیسے سمندر کی موجیں نکلتی ہیں نا، موج در موج نکلیں گے، اور ان کے سامنے ایسے وحشی ہوں گے کہ جو سامنے آئے گا اس کو کھا جائیں گے، انسان آئے، جانور آئے، دریا کے دریا پی جائیں گے، تعداد اتنی کثیر ہوگی۔ چنانچہ سرکار نے فرمایا ایک گروہ آئے گا نہریں پی جائے گا، نکل جائے گا، دوسرا گروہ آئے گا تو سب خشک پائے گا، تو کہے گا شاید ہمارا پہلا گروہ یہاں سے نکل گیا ہے، اس نے سارا ہی کام کر دیا۔ تو سمجھانا یہ مقصد ہے کہ یہ جو جوش اور جذبہ ہوتا ہے، یہ طاقت ہوتی ہے، کس سے حاصل ہوگی؟ ہماری تاریخ سے حاصل ہوگی، کیونکہ ہمارے اکابرین نے ایسے جرأت مندانہ کام کیے ہیں اور ایسے جرأت والے کارنامے کیے ہیں کہ تاریخ ان سے بھری ہوئی ہے، اور جب آپ ان کو پڑھتے ہیں تو آپ کا جوش جوان ہو جاتا ہے، آپ کا جذبہ جوان ہوتا ہے۔ اس لیے تاریخ کو جو فراموش کر دے وہ ناقص و نامکمل رہے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے گھر میں آپ اہتمام کریں، محفل کا اہتمام کریں، اس میں قرات ہو، نعت شریف پڑھے جائے، حمد شریف پڑھی جائے، اس کے بعد پھر آپ فضائل بیان کریں خلفائے راشدین کے، صحابہ کرام کے، پھر اس میں اگر چاہیں تو شہادت کے واقعات بھی آپ بیان کریں بڑے مثبت انداز سے اور مستند روایات کے ساتھ، اور پھر کوئی کھانا وغیرہ بنائیں اور اس کا ثواب، ان تمام پورے عمل کا ثواب حضرت امام حسین اور دیگر شہداء کربلا کو ایصال کریں، تو انشاءاللہ آپ کے درجے بلند ہوں گے۔ اسی طرح سبیل بنائی جاتی ہیں، جو سبیلیں یہ بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایصال ثواب کے لیے ہوتی ہے، پانی پلایا جاتا ہے، اچھی نیت کے ساتھ بنائیں، اخلاص کے ساتھ بنائیں، اور کوشش کریں کہ کسی کا راستہ تنگ نہ ہو، کیونکہ شارع عام پر اس طرح بنانا کہ راستہ بلاک ہو جائے، تنگ ہو، لوگوں کو تکلیف ہو، اس میں پھر یہ مناسب نہیں ہے، ہمارے اکابرین کی یہ تعلیم نہیں ہے۔ تو یہ ایصال ثواب بھی کریں، اس کے علاوہ
آپ جیسے میں نے آپ کو عرض کیا اچھے مسند علماء کی روایات ضرور آپ سنیں، لیکن ایسی روایات نہ سنیں کہ جن میں رطب و یابس ہے یا جھوٹ شامل ہے، اور اس میں آپ کے لیے نقصان کے پہلو ہو سکتے ہیں کہ خواہ مخواہ کوئی بدگمانی، خواہ مخواہ کوئی غلط چیز سامنے آئے گی تو وہ آپ کے ایمان کے لیے نقصان